جتنی میری انفارمیشن ہے تقریباً 15 ڈفرینٹ اوپینینز آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں ملتی ہیں. میں سب آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی, میں کچھ میجر 5-6 آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو کل کو اگر تفسیر میں پڑھنے کا موقع ملے تو آپ گھبرائیں نہیں بہت زیادہ. ایک جو کامنلی جانے والی اوپینین حروف مقطعات کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف ان کو پڑھیے جیسے کہ ان کو صحیح تلفظ اور صحیح قواعد کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے, اینڈ دین لیو اٹ. آپ کو اس کا مفہوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ترجمے والے قرآن ہوتے ہیں اس میں الف لام میم کے نیچے الف ڈیش لام ڈیش میم لکھا ہوتا ہے, اور پھر آپ تفسیر جب اس کی دیکھتی ہیں اگر وہ حاشیہ میں تفسیر لکھی ہوئی ہے سو وہاں پر بھی بس الف ڈیش لام ڈیش میم کنٹینیو آگے اگلی آیت پر آیت نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں. سو یہ ایک بہت اسٹرانگ اوپینین ہے امنگ دا مفسرین کہ جتنے بھی حروف مقطعات قرآن میں آتے ہیں ان کا اصل مفہوم صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. تو بعض مفسرین نے اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا, قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے قرآن میں نہ صرف الفاظ آپ کو ملتے ہیں, قرآن میں جو آپ کو لیٹرز بھی ملتے ہیں الف با تا ثا, ان کے بھی اپنے مفہوم ہوتے ہیں. ہر ایک لیٹر کے اگر آپ ایک علم آتا ہے, جیسے آپ نے عربی گرامر کا لفظ تو بہت کامنلی سنا ہے, گرامر کے اندر ہی آپ نے نحو اور صرف سنا ہوگا. ایک پورشن اسم کو ڈیل کرتا ہے, ایک پورشن ورب کو فعل کو ڈیل کرتا ہے. جو ان دونوں کے کمبینیشن کو ڈیل کرتا ہے along with جاہلی پوئٹری اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلاغہ. یہ مختلف سائنسز ہیں جو آپ کو انڈر عربک لینگویج ملتے ہیں. اور ایک اور سائنس ہے عربک لینگویج کی, وہ ہے علم الاشتقاق. علم الاشتقاق میں ایک ایک لیٹر کے اپنے کتنے مفہوم ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. پھر جو یہ اکٹھے ایک لفظ کے اندر 3 لیٹر روٹ ورڈ آتے ہیں اس کمبینیشن سے کیا اس کا مفہوم بنتا ہے ان کو دیکھا جاتا ہے. سو ہر لیٹر عربی زبان کا اپنے اندر ایک کمپلیٹ مفہوم رکھتا ہے. اگر آپ نے تجوید سیکھی ہے, سب سے مشکل لیٹر آپ کو کون سا لگتا ہے زیادہ تر؟ ہاں میں یہی سننا چاہ رہی تھی. زیادہ تر لوگ دال کو موٹا کر کے پڑھیں تو ضاد پھر بھی بن ہی جاتا ہے, لیکن عین نہیں نکلتا. اور عین خاص طور پر اگر آپ کو کسی 2 حروف کے درمیان میں بولنا ہوتا ہے تو نہیں نکلتا ہے. یا تو آپ پہلے کو بھی عین بنا دیتے ہیں اور موٹا کر دیتے ہیں, یا آپ بعد والے کو بھی عین بنا کے موٹا کر دیتے ہیں. اگر آپ صرف, میں آپ کو صرف ایک لیٹر کا بتا رہی ہوں, اگر میں آپ کو سب کا بتانا شروع کر دوں مجھے تجوید کی کلاس شروع کرنی پڑ جائے گی جو میں نہیں کر رہی. اگر آپ صرف عین کو ذرا سب بولیے, اور جیسے عین کہاں سے نکلتا ہے, جس سینٹر آف یور حلق سے نکلتا ہے. عین بولیے, عین. آپ کو پوری اپنی باڈی اوپر کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. عین کے لیے اگر آپ کتابیں پڑھیں جو علم التجوید کی آتی ہیں وہ کہتے ہیں عین جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں اٹ ہیز اے فیلنگ آف ٹو اسکویز سم تھنگ. عین کا جو بیسک ایسنس ہے ٹو اسکویز سم تھنگ. اب آپ عین بولیں گی تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کی باڈی میں سے کچھ اسکویز ہو رہا ہے. بولیے, فیلنگ آتی ہے. ایک لیٹر ہے لام, میں صرف آپ کو چلیں 2 لیٹر سے بتا رہی ہوں اور نہیں بتا رہی ورنہ تو پھر اسی میں لگ جائیں گے آپ. لام کا ایفیکٹ, دا مین امپیکٹ علم الاشتقاق میں وہ کہتے ہیں لام کا امپیکٹ ہے ٹو گیو یو اسموتھ فیلنگس, ٹو ریلیکس یو. اور اس کی اتنی خوبصورت انالوجی کتابوں میں آپ کو ملتی ہے. ایک کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ عربی زبان میں جو لام کا امپیکٹ ہے وہ سودنگ ہے نا بہت. وہ گریک جو تھے ان میں جو لالا بائز ہوتے تھے, سنا ہے کبھی کسی نے؟ کیا کرتے تھے وہ, کیوں کرتے تھے لالا بائز؟ امپیکٹ کیا ہوتا تھا؟ سلانے کے لیے, سودنگ امپیکٹ تھا. وہ جو میوزک انڈسٹری میں ہوتا ہے نا, یا اللہ دل بھی نہیں چاہ رہا ہے اس کلاس میں تو بولنے کا, بٹ جب آپ اسلامک سائنسز کو دنیا میں لے کر آتے, میں نے اپنی پہلی کلاس میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اصل میں مسلمان کو تو عابد سے بڑھ کر عبد بننا ہے. اور آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف مسلمانوں کو مسلمان کرتے رہیں, ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا کو مسلمان کر لیں. آپ کا اور میرا یہ سب سے بڑا انسینٹیو ہے. اگر کوئی ایک انسان آپ کے کسی ایک جملے سے امپیکٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے.
اس لیے کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یاسین میں کہ میں اس دنیا سے چلی بھی جاؤں گی، اگر کسی ایک جملے نے میرے کسی ایک انسان کو نیکی کی طرف امپیکٹ کیا ہوگا تو جب تک وہ انسان نیکی کرتا رہے گا اس کا ریوارڈ مجھے میری قبر میں ملتا رہے گا. تو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہی ہوں. جیسے ہم نے کہا نا لالا بائز ہیز اے سودنگ امپیکٹ، سودنگ افیکٹ. عربی زبان میں لام اصل میں سودنگ امپیکٹ رکھتا ہے. جب گانا بچہ شروع کرتا ہے، کوئی ایڈ دیکھا تو بچے کو بولنا تو آتا نہیں ہے، کیا کرتا رہتا ہے؟ لا 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 لا، یہ کرتا رہتا ہے نا. یہ لا 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 میں کون سا لیٹر بول رہا ہے؟ لام. ایک مرتبہ میں ایک استاد کو سن رہی تھی، بہت ہی اچھے استاد، بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں لائیولی استاد. انہوں نے کہا، میری بات نہیں ہے اس لیے میں بول رہی ہوں ورنہ میں کبھی مائک پہ نہیں بولتی. انہوں نے کہا یہ جو انسان گنگناتا ہے نا لا 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 لا، اور یہ چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوتا، یہ اس کے اندر سے سودنگ امپیکٹ آتا ہے. اٹس ایکچولی ناٹ جسٹ لا 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 لا، اٹس مور بیوٹیفل لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ انہوں نے کہا آپ لکھ کر دیکھیں لا الہ الا اللہ میں کتنے لام آ رہے ہیں. جسٹ امیجن کتنے لام آ رہے ہیں، اور حقیقت ہے اس میں کتنے لام ہیں. سو ہم مسلمانوں کے پاس اس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، صرف آپ کو اور مجھے اپنے تھنکنگ پیٹرن کو بدلنے کی ضرورت ہے. صرف مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور علم کون سا والا علم جو ہم پیچھے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ بیئر منیمم پر مت رہیے، آگے بڑھیے. جیسے دنیا اچھی چاہیے، جیسے ہر گھر کی چیز اچھی چاہیے، جیسے سواری اچھی چاہیے، جیسے اولاد اچھی چاہیے، جیسے بہن بھائی اچھے چاہیے، میکا بیسٹ چاہیے، شوہر کیسے چاہیے، اور جو ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کو بھی بہت اچھا رائچیس اسپاؤس دے. اللہ دے اچھا اسپاؤس، بالکل مانگے، اچھی چیزیں مانگے. سو پھر اپنے علم کے اندر بھی اور دین کے علم کے اندر بھی بیئر منیمم سے اوپر اٹھیے. سو یہ اللہ کے کلام میں آپ کو خوبصورتی پر خوبصورتی نظر آتی جائے گی، اور اس کے اوپر آپ کو کتابوں کی کتابیں ملتی ہیں جس میں قرآن کے لیٹرز کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. علم الاشتقاق ہیز اے باؤنڈ لیس نالج، جس کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک لفظ کے اندر کئی خوبصورتی کے اینگلز اور اس کے اندر ڈیپتھ اور اس کے اندر جو ہے وہ مفہوم موجود ہے. بہرحال جو حروف مقطعات ہیں اس کی پہلی اوپینین ہم نے کیا دیکھی تھی کہ کوئی بھی فور شور ان کے میننگز نہیں جانتا. اسی لیے بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا آپ ایز اٹ از حروف کو لکھ کر آگے بڑھ جائیے. ایک اوپینین جو دوسری اوپینین اس کے بارے میں آپ کو بعض تفاسیر میں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ سورتوں کے نام ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ایز این ایگزامپل انہوں نے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کو مینشن کیا ہے. مگر پھر دوسرے اسکالرز نے اس بات کو ریفیوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر سورت جس میں حروف مقطعات آتے ہیں اس کا نام وہی اس کے حروف مقطعات نہیں ہوتے. سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے؟ سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے؟ سو آپ میں سے کچھ لوگ شک کا شکار کیوں ہیں؟ اچھا آپ لوگ کچھ اور سمجھا تھے، سوال صحیح نہیں تھا میرا سوال تھا سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے؟ لیکن اس کا نام آپ کو سورت الف لام میم نہیں ملتا. ٹھیک ہے. سو جن اسکالرز کا یہ اوپینین تھا، دوسری طرف اسکالرز موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت ساؤنڈ اوپینین نہیں ہے، اس لیے کہ ہر سورت جو مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کا نام اس کے مقطعات پر نہیں رکھا گیا. دو اوپینینز ہو گئے. تیسرا اوپینین، ایک اوپینین اس کے بارے میں جو تیسرا آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات آتے ہیں جیسے آیا الف لام میم، وہ کہتے ہیں یہ کتنے لیٹر ہیں؟ الف لام میم 3 لیٹر ہیں. وہ کہتے ہیں ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے الف لام میم کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں اللہ لطیف خبیر. ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک لیٹر اللہ کے ناموں کا ایک سمبل ہے. عبداللہ ابن عباس کا کہنا اسی سٹیٹمنٹ کے اندر آتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کی میجسٹی کو ظاہر کرتے ہیں اور کوئی جملہ بنتا ہے. جیسے الف لام میم کے لیے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ اعلم، میں اللہ ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ مختلف اوپینینز ہیں بہرحال جن کو اسکالرز نے ایک اپنے شریعہ کی باؤنڈری کے اندر ہمارے سامنے رکھا ہے. چوتھا اوپینین حروف مقطعات کے بارے میں یہ ملتا ہے
کہ یہ عربی زبان میں ایک طرح سے اوتھ کے طور پر، قسم کے طور پر آئے ہیں. لیکن بہت سے اسکالرز نے یہ کہا کہ عربی زبان میں اوتھ لینے کا انداز، قسم لینے کا انداز جو ہے وہ اس طرح سے اسپیسیفک نہیں ہوتا، تو یہ رائے بھی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. پانچویں رائے یہ ہے کہ، اور وہ رائے خاص طور پر حروف مقطعات یاسین کے بارے میں ہے. یاسین، وہ کہتے ہیں کہ عرب کا ایک ٹرائب تھا جس کا نام تھا قبیلہ طویر، تو یا را، تو پر زبر، قبیلہ طویر. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قبیلہ طویر جو تھا ان کی زبان کا یہ ایک لفظ تھا یاسین، جس کو وہ شارٹ فارم میں بولتے تھے یا انسان کہنے کے لیے. سو ان کا پوائنٹ آف ویو بعض مفسرین کا یہ ہے کہ قبیلہ طویر جو تھا اس کی زبان کو، اس کے ڈائلیکٹ کو یہاں یاسین کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے یا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، یا دوسرا اوپینین یہ ہے کہ جیسے آپ سورۃ العصر میں دیکھتے ہیں، والعصر آگے کیا آتا ہے، ان الانسان، انسان تو ایک ہوتا ہے نا، انسان واحد آتا ہے، جمع آتا ہے قرآن میں الناس، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس، الناس جمع ہے، انسان واحد ہے. سو جب ایک اوپینین آئی کہ یاسین حروف مقطعات جو ہے وہ یا انسان کا ایبریویشن ہے، تو ایک اوپینین اسکالرز کی ہے، وہ کہتے ہیں یا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، اور ایک اوپینین یہ ہے کہ ایز اے ہول ہیومینٹی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جیسے سورہ عصر میں آیا ان الانسان، وہاں ایک انسان کے لیے نہیں کہا لفی خسر کہ ایک انسان لاس میں ہے، اٹس اباؤٹ ہیومینٹی، پوری انسانیت لاس میں ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں پر بھی یہ دونوں اوپینین حروف مقطعات کے حوالے سے یاسین کے لیے موجود ہیں کہ یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے ایک ایبریویشن ہے قبیلہ طیر کے ایک تلفظ میں، یا یہ تمام انسانیت کو ایڈریس کیا گیا ہے قبیلہ طیر کے تلفظ میں ان کی ایبریویشن کو استعمال کرتے ہوئے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے بہت سے اسکالرز نے اس کو کہ یہ قبیلہ طیر کا تلفظ قرآن میں لایا گیا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. ذرا سوچ کے کوئی بتائے گا کیوں ایکسپٹ نہیں کیا؟ قرآن کس کے تلفظ میں نازل ہوا معلوم ہے؟ جو اس وقت قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس کے تلفظ میں نازل ہوا تھا؟ قریش کے تلفظ میں نازل ہوا تھا. تو جو ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے جو عربک ایکڈیمیا اسکالرز ہیں وہ اس رائے کو نہیں مانتے کہ یہ قبیلہ طیر کا تلفظ ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبیلہ طیر کا تلفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، قریش کے تلفظ میں اس کو لایا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب قریش تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو مخاطب کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کا دائرہ باہر پھیلا، اور اب آپ کی تعلیمات رہتی دنیا کے آخری انسان تک کے لیے محفوظ ہیں. اگلی اوپینین 5 ہو گئی ہیں یا 6 ہو گئی ہیں؟ 5 ہو گئی ہیں. چھٹی اوپینین وہ حروف مقطعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں اصل میں اللہ کے کلام کی میجسٹک نیچر کو واضح کرتے ہیں، اور یہ والا اوپینین نمبر 1 سے کافی ملتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. سو اصل میں یہ اللہ کی کلام کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں، اور یہ کافی اسٹرانگ اوپینین ہے امنگ دا مفسرون کہ حروف مقطعات قرآن کے اعجاز کا ایک بہت بڑا اینگل ہے. حروف مقطعات جو ہیں، اگر آپ پورے قرآن کے حروف مقطعات اکٹھے کریں تو ٹوٹل عربی کے 28 حروف آتے ہیں، جس کا ایگزیکٹ ہاف آپ کو 14 حروف پورے قرآن میں حروف مقطعات میں استعمال ہوتے ہوئے ملتے ہیں. اس کے بہت سے اور بھی لاجکس دیے جاتے ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن کا میریکل سائٹ ہے جو حروف مقطعات ہیں. واللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں اس میں ایک تو یہ آ گیا کہ ایگزیکٹ اس کا حروف تہجی کا ہاف آپ کو ملتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد ہمیشہ سورتوں کے اندر حروف مقطعات کے بعد قرآن کی بات ملتی ہے. جب بھی کوئی سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن کی میجسٹری بیان کی جاتی ہے.
سو یہ اسٹرانگیسٹ اوپینین بن جاتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ حروف مقطعات آتے ہیں قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے، جیسے حامیم والکتاب المبین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین کیا آتا ہے آگے، والقرآن الحکیم. 2 آیتیں تو آپ کو یاد ہو گئیں. پہلی آیت سب کو آتی ہے سورہ یاسین کی، شاباش. سو ڈائریکٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ 99.9% یہ اوپینین امنگ دا مفسرون کافی فیمس رہی کہ حروف مقطعات کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور یہ لائے گئے ہیں قرآن کے اعجاز کو واضح کرنے کے لیے. یاسین کے لیے 2 اوپینینز ہمیں ملتے ہیں تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اور عربی زبان میں جو ابھی میں نے آپ کو ایک اوپینین بتائی تھی کہ قبیلہ تعیر کا یہ ایک لفظ ہے ایبریویشن کا. امام جریر الطبری، جن کا نام میں نے آپ کو ابن جریر الطبری پہلے بھی بتایا تھا، ابن جریر الطبری کے مطابق یہ یاسین کا لفظ عربی زبان میں یا انسان کی شارٹ فارم ہے. کبھی آپ نے ایک ٹرم سنی ہے اسم تصغیر؟ عربی پڑھنے والوں نے سنی ہوگی. چلیں، مردوں کا نام ہوتا ہے صغیر چھوٹا، صغرا نام ہوتا ہے. صغرا کیوں کہتے ہیں؟ صغرا چھوٹا. صغیر کسی آپ مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا ہو، یا صغرا کسی آپ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے، اس لیے نام رکھا جاتا ہے لڑکیوں کا صغرا، چھوٹی سی پیاری سی. عربی زبان میں جو اسم تصغیر ہے اسی سے بنا ہے، صاد غین را، تصغیر، صغیر، صغرا. روٹ ورڈ آپ کو ایک ہی ملتا ہے تینوں کا، کیا ہے؟ صاد غین را. یہ جو عربی زبان میں اسم تصغیر آتا ہے، عرب اس کو بہت ان جنرل عرب اس کو بڑی چلاکی سے استعمال کرتے تھے. جب کسی کو حقیر شو کرنا ہوتا تھا تو بھی استعمال کرتے تھے، کسی کی انسلٹ کرنی ہوتی تھی، اور جب کسی کی تعظیم کرنی ہوتی تھی تو بھی استعمال کرتے تھے اسم تصغیر. جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو ایڈریس کیا یا ابتی. یا ابتی از عربک ٹرمینالوجی کے اندر، عربی گرامر میں، سنٹیکس میں اسم تصغیر ہے. صحیح؟ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یہ کہا اے میرے پیارے ابا یا ابتی، سو obviously it's understood out of تحقیر کہا تھا یا out of تعظیم کہا تھا؟ out of تعظیم کہا تھا نا، محبت میں کہا تھا. لیکن عربی زبان میں یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کلاسیکل عربک پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ عرب کیا کیا کرتے تھے، جب کسی چھوٹے قد والے کو صغیر کہنا ہوتا تھا تو اس کو پہلے یا صغیر کہہ کے بلاتے تھے. پھر جب وہ کہتا تھا تم نے مجھے چھوٹا کہا، نہیں پیار سے کہا ہے، چھوٹے سے ادھر آ جاؤ. ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. پہلے اس کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی بات کہہ دی کسی خاتون کو، جیسے مائیں اکثر کرتی ہیں، اللہ ہم ماؤں کو عقل دے. اگر آپ کی ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا دبا ہوا ہے، صاحب کہتی ہیں ادھر آ جاؤ میری ساملی بیٹی، اور بیٹی کہتی ہے اماں یہ کیسے کہہ رہی ہیں آپ مجھے؟ کہتی نہیں میرا بچہ تو سانولا تھوڑی ہے، تو گولڈن کلر کا ہے، میں تو پیار سے کہہ رہی تھی. سو ہم بھی اس طرح کی چالاکیاں استعمال کرتے ہیں. سو عرب کے اندر اگر آپ کلاسیکل عربک پڑھیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسم تصغیر کو دونوں طرح استعمال کیا کرتے تھے. کس کے لیے؟ ایک تحقیر کے لیے، کسی کی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور دوسرا تعظیم کے لیے، آؤٹ آف ریسپیکٹ، آؤٹ آف لو وہ اس کو مینشن کرتے تھے. ابن جریر الطبری کے مطابق یاسین عربی زبان کا اسم تصغیر ہے. اب جب میں کہہ رہی ہوں ابن جریر الطبری کے مطابق یاسین عربی زبان کا اسم تصغیر ہے تو سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہے؟ اصل میں اے انسان کا ایبریویشن ہے، اور یہ آؤٹ آف تعظیم کہا جا رہا ہے. زیادہ اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال بعض اسکالرز نے کہا کہ نہیں، یہ ایک طرح سے قسم کے طور پر بھی آ سکتا ہے، یہ ایک طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اللہ کے ناموں کا 2 سٹارٹنگ لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری اوپینینز اپنی جگہ موجود ہیں. حروف مقطعات ہیں،
سو ایٹ دا اینڈ آف دا کنکلوژن آپ کا اور میرا اوپینین کیا ہوگا کہ ان کا اصل مفہوم کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ تھوڑے سے آپ کے سامنے میں نے اوپینینز رکھ دیے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ عربی زبان میں کتنی زیادہ وسعت موجود ہے جو اس زبان کو بہت زیادہ ان ڈیپتھ بناتی ہے. دوسری آیت سورۃ یاسین کی والقرآن الحکیم. واو اور قرآن حکیم یا قسم ہے قرآن حکیم کی؟ قسم ہے قرآن حکیم کی. آپ میں سے جو لوگ عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، آپ کبھی بھی اگر یہاں پر ترجمہ نہ بھی لکھا ہو تو آپ اس واو کا ٹرانسلیشن اور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے بعد القرآنی آ رہا ہے، نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، جو آپ کو کنفرم بتا رہا ہے کہ یہ جو واو آیا ہے یہ واو قسمیہ ہے، یہ قسم کے لیے آیا ہے، اوتھ کے لیے آیا ہے. قرآن میں اوتھ کا آنا، قسموں کا آنا ایک جنرل ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں قسم لینا، قسم کھانا عام تھا. ہر زبان کے اندر آپ کو یہ سویئر کرنا، اوتھ لینا، قسم لینا ہر زبان میں آپ کو ملتا ہے. قسم کیوں لی جاتی ہے؟ اگر ہم اپنے عام طور پر اس کو آبزرو کریں کہ ہم عام اردو زبان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قسم کھاتے ہیں تو کس وجہ سے کھاتے ہیں؟ اپنی بات میں وزن لانے کے لیے، اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اوتھ لے کر آنا از کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم. اللہ کو اپنی بات میں کریڈیبلٹی کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. قرآن میں قسم آتی ہے توجہ اڈاپٹ کرنے کے لیے، توجہ گریب کرنے کے لیے. عرب کے معاشرے میں یہی ٹرینڈ تھا. جب قرآن نازل نہیں بھی ہوا تھا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس میں جب کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی سو ان کا اصول کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے اور پھر جس چیز کی قسم کھانی ہوتی تھی، یعنی جس چیز کی انفارمیشن دینی ہوتی تھی، اس سے ملتی جلتی قسم کھایا کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پر ایک عرب کو اپنے علاقے والوں کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ صبح میں کل صبح دوسرا قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، تو اب اس کو یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی. مائک سسٹم تو تھے نہیں ان کے پاس، واٹس ایپ ہوتا تھا نہیں، واٹس ایپ بھی نہیں ہوتا تھا. سو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے. میں صرف آپ لوگوں کو درمیان میں تھوڑا سا ہل جل کرنے کے لیے بول دیتی ہوں، آئی ایم سوری، ورنہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بعض لوگ شاید ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرتے کرتے محترمہ بہت ہی جو ہے وہ لائٹ موڈ میں آ جاتی ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں. کبھی کبھی بہت زیادہ علم کی راستہ جو ہوتا ہے اس میں ہلکا سا رک کر ایک شاباشی دے دینا، ٹیپ کر دینا، اس میں بہتری آ جاتی ہے. سو ان کا اصول کیا ہوتا تھا کہ پہاڑی پر بندہ چڑھتا تھا اور پھر وہ زیادہ تر وہ بجاتے تھے، ڈرم ہوتا تھا ان کا وہ ایک ڈرم بجایا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ بلند آواز میں کہا کرتا تھا کہ اگر اس نے بتانا کیا تھا کہ کل صبح حملہ ہونے والا ہے، سو وہ کہا کرتا تھا صبح کے وقت کی قسم. پھر اس کے بعد وہ تھوڑا گیپ دے کر، تاکہ جب اس نے یہ کہا صبح کے وقت کی قسم تو آس پاس کے لوگ الرٹ ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے آجو آجو کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے. سو ایک دوسرے سے بات، وہ چائنیز وسپر کی طرح جو تھی وہ پھیلتی تھی کہ کوئی بات ہے، کوئی بات ہے، کوئی بات ہے. سو سب اس انسان کے آس پاس اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور جب اکٹھے ہو جاتے تھے تب وہ انسان آگے اناؤنسمنٹ کیا کرتا تھا کہ بھئی کل صبح فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. سو قرآن نے ایک طرح کے اسی امپیکٹ کو اپنے ساتھ سسٹین کیا ہے. قرآن نے قسم کو استعمال کیا ہے، اوتھ کو استعمال کیا ہے توجہ گریب کرنے کے لیے. دیٹ سم تھنگ سیریس از کمنگ. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ اب ایک عام گفتگو سے تھوڑا یونیک ہے. اللہ چاہتا ہے آپ اس پر ذرا تھوڑی زیادہ توجہ کریں. ٹھیک ہے. جب بھی قرآن میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں اور آپ کو اوتھ ملے، سو اب آپ کا بھی کام ہے کہ آپ ذرا اور الرٹ ہو کر اس اوتھ کے بعد کی آیت کو سمجھیں کہ کیا آ رہی ہے. اور دوسرا اینگل جو اس میں آتا ہے، ایک تو ہو گیا توجہ گریب کرنا کسی یونیک چیز کے لیے، کسی یونیک خبر کے لیے، کسی ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنٹ خبر کے لیے. اور دوسرا اہم فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا اوتھ لیتے ہیں اس کو ایویڈنس بنا لیتے ہیں، گواہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دو مقصد ہیں
قرآن میں اوتھ کے آنے کے، اٹینشن گریب کرنا سننے والے کی تاکہ اس کو ایک یونیک بات بتائی جا سکے، ایکسٹرا امپورٹنٹ بات بتائی جا سکے، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ اسی چیز کو جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو ایویڈنس بنایا جاتا ہے. جیسے سورۃ العصر میں وقت کی قسم کھائی گئی اور وقت کی قسم کھا کے بتا دیا کہ تمام انسانوں کی زندگی لاس میں ہے اگر وہ یہ 4 کام نہ کریں. یہاں کس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم لے رہے؟ جیسے آتا ہے والشمسی، کس چیز کی قسم ہے؟ اگر آتا ہے والعصری، عصر کے وقت کی. عصر کا وقت کا مطلب اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی اصل میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے. عصر کا وقت ہوتا ہے وہ جو تیزی سے گزرتا ہے. اگر آتا ہے قرآن میں والقمری، چاند کی قسم. اب یہاں کیا آیا ہے؟ والقرآن الحکیم، یہاں قسم آئی ہے حکمت والے قرآن کی. تو ایویڈنس بنایا جا رہا ہے قرآن کو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ابھی امپورٹنٹ بات آگے آنے والی ہے؟ ابھی امپورٹنٹ بات نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو صرف قسم آئی ہے ایز اے ایویڈنس اور آپ کی توجہ کو گریب کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو ٹیل یو سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ. اب وہ کیا ہوگا وہ ہم آگے دیکھیں گے. اللہ نے قسم لی ہے حکمت بھرے قرآن کی. الحکیم، قرآن کی ڈیفینیشن ہم سب الحمدللہ سمجھتے ہیں. آپ کو قرآن کے لیے 2 الفاظ قرآن میں ملتے ہیں. ایک ملتا ہے قرآن، اور ایک کیا قرآن کو کتاب بھی کہا گیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دونوں میں فرق ہے. دیر از اے ڈفرنس. یاد رکھیں عربی زبان میں کوئی بھی ایک لفظ دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. ہر لفظ کا اپنا کانوٹیشن، اپنا الگ مفہوم ہوتا ہے. بٹ قرآن میں قرآن کو ہی کتاب بھی کہا گیا اور قرآن بھی کہا گیا. کتاب ہوتی ہے لکھی ہوئی کتاب ہوگی. ٹھیک ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہوا قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں. سو وہ لکھا ہوا قرآن جب کہا جاتا ہے ذالک الکتاب، تو اب تو لکھا ہوا قرآن کہا جا رہا ہے. تو یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جو اوپر 7ویں آسمان پر لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہے. رائٹ؟ جب آپ یہ دیکھیں گے ذالک الکتاب، یا آپ قرآن کے لیے پڑھتے ہیں کتاب انزلنا، اسی کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا ہے. سو جب یہ نازل ہو جائے گا اب یہ کتاب آ گئی آپ کے اور میرے لیے. قرآن کہتے ہیں جس کو بار بار پڑھا جائے. آپ اور میں قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں. اب آپ کی اور میرے پاس کتاب کی شکل میں قرآن موجود ضرور ہے، لکھا ہوا، لیکن اصل الکتاب جو ہے وہ کہاں موجود ہے؟ 7ویں آسمان پر لوح محفوظ کے اندر. سو دس از اے ڈفرنس بٹوین قرآن اینڈ کتاب. اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف یہ نہیں کہا والقرآنی، اور قرآن کی قسم کیا کہا ہے؟ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی. الحکیم کے 3 میننگز کیے جاتے ہیں. الحکیم 3 میننگز میں سمجھا جا سکتا ہے. ایک حکیم کا میننگ ہوتا ہے جس کو آپ کلوزسٹ ٹو ہا کا میم الحکیم سے سمجھ سکتی ہیں، حکمت، وزڈم. حکمت، وزڈم. یہ یہاں پر الحکیم کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اتنا سمجھ آ رہی ہے ترجمے سے؟ والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم. تو الحکیم کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن کے لیے آیا ہے. کیا الحکیم اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے؟ ایبسلیوٹلی. الحکیم کسی کے لیے بھی آ سکتا ہے. یہاں پر یہ لفظ قرآن کی صفت کے طور پر آیا، ایڈجیکٹو کے طور پر آیا ہے. تو جب ہم اس کے 3 میننگز دیکھیں گے تو قرآن کے ریفرنس سے دیکھیں گے. پلیز کیپ دس ان مائنڈ. ہم الحکیم کے میننگز قرآن کی صفت کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم الحکیم کو اللہ کے نام کے طور پر کریں گے تو اب تھوڑا سا ہمارا معاملہ جو ہے وہ بیسک مفہوم وہی رہے گا، لیکن اس کو ہم اللہ کے مفہوم کے حساب سے بدل دیں گے. سو الحکیم میں پہلا
جو اینگل ہے وہ ہے حکمت، وزڈم. قرآن کے اندر اللہ نے بہت وزڈم رکھی ہے. قرآن کا وزڈم اس کی سب سے بڑی ایویڈنس ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور احکامات کے ساتھ اس کے وزڈم دیے وہ پروفاؤنڈ ہے. اللہ نے ایسے قرآن کی قسم کھائی جو کہ حکمت بھرا ہے، وزڈم سے بھرپور ہے. اگر آپ کو اور مجھے اس کے احکامات کی وزڈم نظر نہیں آتی ہے تو غلطی ہماری ہے، قرآن کی کمی نہیں ہے. پہلا مفہوم الحکیم میں حکمت. دوسرا مفہوم حکم. قرآن ذل حکم ہے. حکم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کمانڈ دینا. یعنی جب قرآن کسی چیز کے بارے میں کوئی ججمنٹ دیتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی طرف سے وہ ججمنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سو اگر کوئی چیز قرآن میں ججمنٹل ہے، آپ کو اور مجھے ججمنٹل لگ رہی ہے، وہ اصل میں حکمت بھری ججمنٹ ہوگی، وہ غلط نہیں ہو سکتی. اگر مجھے ایک انسان جھوٹا نظر آتا ہے، صحیح، بعض اوقات آپ پہچان لیتے ہیں جھوٹے کو، اور یاد رکھیں اپنے اندر سے جھوٹ نکالنے کی کوشش کریں. جھوٹا انسان ہمیشہ پہچانا جاتا ہے، جھوٹا انسان ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، آپ کی امی کہتی ہوں گی بیٹا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اینڈ اٹس ایکچوئل ریالٹی. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو چھوٹا سا چھوٹا جھوٹ بھی مت بولیں، مت بولیں. مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں، صحیح، آپ بتانا نہیں چاہ رہی ہیں کہ آپ کی فزیک اتنی پرفیکٹ کیسے ہو گئی، آپ نے کون سا جم جوائن کیا، کون سی ڈائٹ آپ لیتی ہیں. حالانکہ نہ جم اور نہ ڈائٹ بنی اسرائیل کی کتاب نہیں جس کو آپ چھپاتی رہیں ان کے علماء کی طرح، لیکن آپ نہیں بتانا چاہ رہی. تو کیا جھوٹ بولنا چاہیے؟ پہلی بات تو اپنے آپ سے پوچھیں آپ بتانا کیوں نہیں چاہ رہے. جس چیز نے آپ کو فائدہ دیا، مسلمان ہمیشہ جس چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس کو شیئر کرتا ہے نا شیئر. ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھ سے یہ کہا کہ سب باتیں تو آپ ہمیں بتا دیتی ہیں، تو کل تو آپ کی کلاس میں کوئی آئے گا ہی نہیں، ہم سب آگے جا کے بتا دیں گے. تو پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ جو علم دینے والے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ جتنے سن لیں اور جتنے اس کو آگے پہنچا دیں. اس لیے کہ آپ میں سے ایک ایک بھی اگر اس کو آگے پہنچائے گا تو سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا. تو بتانے والے کا تو فائدہ ہے. اگر آپ کو کسی جم، پہلے تو اگر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ جھوٹ بول کیوں رہی ہیں. اگر آپ کو یہ چھپانا ہے، بعض لوگ بازار سے آ رہے ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہم بازار سے آ رہے ہیں. بعض لوگ شاپنگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہم نے شاپنگ کر لی. نہیں ابھی تو کرنی ہے. اس لیے کہ اگر پوچھ رہی ہے بہن یا نند یا جٹھانی یا دیورانی، بھائی تم نے عید کا جوڑا بنا لیا؟ نہیں ابھی خریدوں گی. اگر آپ نے کہا بنا لیا تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں بتاتے، پھر کہتی ہیں دکھاؤ، تو آؤٹ ہو جاتا ہے جوڑا. تو اب عید سے پہلے جوڑا تھوڑی آؤٹ کرنا ہے. خدا کا واسطہ ہے جوڑا آؤٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کہیں آپ کا اور میرا ایمان ہماری اپنے جسموں سے آؤٹ نہ ہو جائے، وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. سو جھوٹ کبھی نہ بول. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے تو پھر بات کو ایسے پلٹیں کہ سامنے والے کو محسوس نہ ہو اور آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے، ورنہ بتا دیں. اس لیے کہ ایک جھوٹ بولیں گی پھر ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا، اور آپ کے منہ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بہت سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے. سو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو ایک انسان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کمپلسو لائر ہے، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو اب آپ کو مجھے تو قرآن پڑھنا آ گیا، اب آیتیں بھی یاد ہو گئیں، اب ہم نے ایک آیت اور بھی یاد کر لی اور ہم نے کہا پہچان گئی ہوں میں تم جھوٹ بول رہی ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین. کہہ سکتے ہیں ایسے؟ قرآن ذل حکم ہے، یقیناً قرآن کے پاس ججمنٹ دینے کی اتھارٹی ہے. قرآن جس انداز میں بات کرتا ہے، قرآن جس جلال میں بات کرتا ہے، جس جلال میں اللہ تعالیٰ نے کرسچن سے بات کی ہے کہ جب انہوں نے سورہ مریم کے آخر میں آتا ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اپوائنٹ کر دیا، اس بات پر آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے. یہ جو غصے کا انداز قرآن کا ہے یہ آپ کا اور میرا نہیں ہو سکتا. آئی ہیو نو رائٹ ٹو ڈو
سم کائنڈ آف غصہ آن یو، اگر میں آپ کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ جسٹیفیکیشن تھی غصہ کرنے کی. ان کے سامنے مشرکین موجود تھے. مشرکین ان کو کس کس حال میں پریشان نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے کیسے کیسے گناہ نہیں ہوتے تھے. وہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ گار ہو. وہ انذار کرتے رہتے تھے. ابھی ہم پڑھ لیں گے سورہ یاسین میں. جو انذار کرنا شروع کرتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے سامنے والے کے لیے سمپتھی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احساس اور لحاظ ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، غصہ نہیں ہوتا. اگر آپ دعوت کا کام کرنے والی ہیں، اگر آپ کسی ٹیم ورک کا حصہ ہیں، اگر آپ گھر میں ایک پوزیشن ایک اتھارٹی پر ہیں، ماں ہیں، بیوی ہیں، گھر میں آپ بیٹی بھی ہیں، اپنے اندر سے غصے کو نکالیے. غصہ گھروں کو توڑ دیتا ہے، غصہ آرگنائزیشنز کو توڑ دیتا ہے، غصہ دائی کے مبلغ کے کام کو کرپٹ کر دیتا ہے. آپ کی پرسنالٹی، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، لوگ آپ کے نام کو نہ جانتے ہوں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں اچھا وہ جو مسکراتی رہتی ہیں. یہ ہونا چاہیے، اور یہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو قرآن میں جہاں پر ججمنٹس آئی ہیں ہم ان کو ایز اٹ از آگے بیان کریں گے. اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم نے کہاں کیسے کن آیات کے ساتھ بات کرنی ہے. لیکن آپ اور میں قرآن کے غصے کو اپنے جملے میں غصہ بنا کر سامنے والے پر امپوز نہیں کریں گے. یہ صرف قرآن کی صفت ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سو پہلا الحکیم کا مفہوم کیا ہے؟ وزڈم، حکمت. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ حکم، ذل حکم. الحکیم کا مطلب ہے قرآن ذل حکم ہے، یعنی حکمت حکم والا ہے، حکم دینے کی کیپیسٹی میں ہے. اور قرآن کی ججمنٹ یاد رکھیں کانسٹنٹ ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اٹس اے کانسٹنٹ حکم. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا گیا تھا کہ زنا کے قریب مت جاؤ اور آج اجازت ہے. قرآن کے جو احکامات 1450 سال پہلے موجود تھے وہ آج بھی موجود ہیں. ہمیں اپنے اندر انشاءاللہ اس کنوکشن کو لے کر آنا ہے. الحکیم کا تیسرا جو اینگل ہے وہ ہے احکام، کمانڈمنٹس. قرآن کیسے احکام میں حکیم ہے؟ اس کے احکامات اور اس کی آیات ویل نیٹڈ ہیں، کلوزلی ٹائیڈ ہیں. اس میں ربط اور نظم ہے. جیسے قرآن میں حکمت ہے، جیسے قرآن میں حکم ہے، ایسے ہی قرآن کے احکامات ویل نیٹڈ ہیں، کلوزلی ٹائیڈ ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. یہ قرآن کی کوالٹی ہے. قرآن کی کوالٹی، قرآن میں سیمیٹری ہے. دس از ون آف دا صفت ود ان الحکیم. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ابرپٹلی بات شروع ہو جاتی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی زندگی میں اللہ کی بات ماننے کی، ابھی بات شروع ہو گئی مرنے کے بعد اٹھنے کی. ابھی بات ہو رہی تھی قرآن کی، ابھی بات ہو رہی تھی نہ ماننے والے مسلمانوں کی، اب بات شروع ہو گئی پیرشڈ نیشنز کی. سو آپ اور میں اپنے علم کی کمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سیمیٹری نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن میں بہترین سیمیٹری ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے نظم کے اوپر، قرآن کے ربط کے اوپر تفسیر کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں. ہر سورت دوسری سے کنیکٹڈ ہے. ود ان سورت تمام آیات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سو یہ تینوں میننگز آپ کو قرآن کے اندر ملتے ہیں. اس وقت تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اسی کی میجسٹری آپ کے سامنے آ رہی ہے. جس امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کو کرنا ہے وہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہی نہیں. سو اللہ نے حکیم قرآن کی قسم کھائی کہ یہ حکم والا قرآن یہ سب کے سامنے موجود ہے، اور اللہ اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے. جب قرآن کو آپ الحکیم کہتے ہیں تو اس میں ایک اور اینگل بھی یاد رکھیے گا. احکام ہی کی صفت کے اندر یہ آتا ہے. قرآن کے حلال اور حرام اسکالرز کہتے ہیں بالکل واضح ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، نو ایمبیگوٹی. قرآن کے حلال اور حرام میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اگر مسلمان سمجھ نہیں پاتے تو کمی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. قرآن محکم ہے، قرآن پریسائز ہے، قرآن بالکل کلیئر ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بالکل معمولی سی بات ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. اگر اس وقت میں آپ سے کہوں، چلے میں سعدیہ سے کہتی ہوں، سعدیہ آپ کھڑی ہو جائیں، اور
اور سعدیہ کھڑی ہونے کی بجائے جمپ کرنا شروع کر دیتی ہیں. میں سعدیہ سے کہوں سعدیہ میں نے آپ سے کہا تھا کھڑی ہو جائے, آپ کہیں تو کھڑی ہو گئی تو جمپ کر رہی ہوں. تو کیا میرے کہنے میں کوئی کمی تھی؟ تو چانسز ہو سکتے ہیں. اول تو اگر آپ سب کو اردو سمجھ آتی ہے اور سعدیہ کو بھی اردو سمجھ آتی ہے, I'm sorry سعدیہ کا نام لے رہی میرے سامنے بیٹھی ہیں, اگر سعدیہ کو بھی اردو سمجھ آتی ہے اور میں کہہ رہی ہوں سعدیہ کھڑی ہو جائیں, تو کیا میں نے سعدیہ سے کہا تھا سعدیہ جمپ بھی لگائیں؟ کہا تھا؟ نہیں لگا, کہا تھا. آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنی طرف سے اس کے اندر مفہوم کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ قرآن کا حکم بالکل واضح ہوتا ہے. اور یہ قرآن آپ کی اور میرے جیسے عام انسانوں کا کلام نہیں ہے کہ جس کو سامنے والا سمجھ نہ سکے, جس کے بتانے میں کوئی پریسیژن نہ ہو. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کا ایک ایک حکم بالکل کرسٹل کلیئر اور واضح ہے. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس کے بلیک اینڈ وائٹ احکامات کو اسی رمضان اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور ہمارے اس دعا کو قبول فرمائے گا. تو اگر آج کوئی یہ کہتا ہے, اور آج سننے میں یہ آ رہا ہے, یہ آج کا فتنہ ہے, ہمارے آج کے دور کا, ہماری ٹیکنالوجی کے دور کا فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ قرآن کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. قرآن کے احکامات کی انٹرپریٹیشنز نہیں ہو سکتی ہیں. جہاں پر قرآن نے متشابہات ایسے دیے ہیں کہ جہاں آپ انسان اپنی عقل اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی سائنس کو استعمال کر کے بات کو بیان کر سکتا ہے, وہاں تو گنجائش ہے. احکامات میں اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی. احکامات میں اگر آپ کے اور میرے سامنے اس وقت صرف ٹیکسٹ ہوتا تب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں. کیا اس ٹیکسٹ کے ساتھ اس کی امپلیکیشن بھی اللہ نے اتاری تھی؟ ٹیکسٹ کے ساتھ امپلیکیشن کیسے اتری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی ڈکشنری, قرآن کے کس لفظ کا کیا مطلب ہے, قرآن کے کس حکم کو کیسے انسانی لیول پر عمل میں لایا جا سکتا ہے, قرآن کے کن احکامات کو ایز اے سوسائٹی معاشرے میں امپلیمنٹ کیا جائے گا, کن کو انڈیویجولی امپلیمنٹ کیا جائے گا, سب چیز ویل ڈیفائنڈ ہے. سو پلیز کسی قسم کے فتنے کا شکار مت ہوں. احکامات میں انٹرپریٹیشنز مختلف نہیں ہو سکتی ہیں, اور نئے زکوٰۃ دینی فرض نہیں ہے. اب یہ نئے احکامات ہیں. قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے عید الاضحیٰ کے اوپر, اس سے بہتر ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں. دیز آر دا نیو انٹرپریٹیشنز. بچیے ان فتنوں سے. عورت کو حجاب کی ضرورت نہیں ہے, حجاب تو آنکھوں کے اندر ہوتا ہے. نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, نماز دل کے اندر ہوتی ہے. یہاں تک لوگ کہنے لگ گئے. تو پھر تو آپ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا دین کی فاؤنڈیشن کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اتنی پرسیکیوشن کی؟ صحابہ نے کیوں اتنی مار کھائی؟ کیوں حضرت یاسر کے دونوں بازو اور دونوں ہاتھوں کو 4 اونٹوں سے باندھ کے ان کو چاروں اونٹوں کو الگ ڈائریکشنز میں دوڑا دیا گیا تھا, اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے؟ اگر صرف دل کے اندر شرم اور دل کے اندر ایمان اور دل کے اندر نماز اور آنکھوں کے اندر حیا کی ضرورت تھی, تو کیا ضرورت تھی ایمان ویزیبل کرنے کی؟ ایمان ویزیبل کرنے کی ضرورت تھی. یہ آج کی انٹرپریٹیشنز کی فتنوں میں مت آئیے. اللہ سے مدد مانگی, اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب انسانی لیول پر انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں بھی یہاں کوئی بات غلط زبان سے نکال سکتی ہوں. اللہ میری مغفرت کرے. اللہ حق منہ سے بولنے کی توفیق دے, اور جو حق ہے اللہ اس کو دلوں میں اتار دے. لیکن فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے. الحمدللہ یہ جو آپ اس وقت محنت کر کے یہاں بیٹھے ہیں, آپ میں سے جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں, آئی ایم شیور ان کی کمر تھکتی ہوگی. روزہ رکھ کے ویسے ہی آپ کا انرجی لیول کم ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر چھوٹی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا, لیکن آج کل کے بچے ہم سے زیادہ کمزور ہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سو یہ جو آپ تھک رہی ہیں, جو آپ محنت کرنے یہاں پر نکلی ہیں, آپ گھر سے آئی ہیں, اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے کلیئرٹی آف تھاٹ دے, مجھے کلیئرٹی آف ویژن دے. اللہ مجھے ہر طرح کے لیٹسٹ انٹلیکچوئل فتنوں سے بچا کے رکھ. اللہ مجھے وہ مائنڈ سیٹ دے مسلمان ہوتے ہوئے جس کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا تھا. اللہ میرا مسلمان ہونا ضائع نہ کر دے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم کو میکسیمم ایبزارب کرنا آسان بنائے. آپ یہاں جو اچھی بات سنتی ہیں, گھر جا کر کوئی ایک اچھی بات آگے ضرور ٹرانسفر کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو, ہمارے گھر والوں کو ہمارا دین میں ساتھی بنا دے.
اور اللہ ہم سب کو اس رمضان اپنی بہترین بخشش کروا کے اس رمضان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.